اکبر ایک ایماندار اور نیک دل انسان تھا۔ وہ بچپن سے ہی اسلامی تعلیم اور اچھے اعمال میں آگے تھا۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا اس کی زندگی کی روٹین بدل جاتی۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی اس نے پورے شوق اور جنون کے ساتھ روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، غریبوں کو کھانا بانٹا اور راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتا رہا۔ رمضان کے دوران اس کی روحانی حالت ہمیشہ سے اور بھی بہتر ہو جاتی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی اس سے ہمیشہ ہو جاتی۔ رمضان کی آخری رات وہ جلدی سو جایا کرتا۔ اس سال بھی رمضان میں اس نے بہت محنت کی، ہر روزہ رکھا، عبادتیں کی اور لوگوں کی مدد کی، مگر جب رمضان کی 29ویں رات آئی جو شب قدر ہو سکتی تھی، اس نے سوچا اب پورے مہینے تو جاگ کر عبادت کی ہے، اگر ایک رات سو گیا تو کیا فرق پڑے گا۔ تراویح پڑھنے کے بعد اس نے کھانا کھایا اور جب مسجدوں میں لوگ آخری رات کی عبادتوں میں مشغول تھے، اکبر گہری نیند میں چلا گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ رات میں اکبر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ خود کو ایک ویرانے میں پایا۔ چاروں طرف خاموشی تھی اور دور دور تک صرف ایک ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ اچانک اس کے سامنے تیز چمکتی سفید روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی اس کی طرف بڑھنے لگی اور ایک گہری آواز آئی، اے انسان، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے کیا کھو دیا؟ اکبر ہڑبڑا کر بولا، تم کون ہو؟ اس روشنی نے جواب دیا، میں تیرا نصیب ہوں، اور آج کی رات وہ شب قدر تھی جس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے معافی دیتا ہے۔ اکبر چونک گیا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیا اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ آواز پھر آئی، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن اس رات کی فضیلت پھر لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اگر تو نے آج کی رات جاگ کر عبادت کی ہوتی تو تیرا نام ان خوش نصیبوں میں لکھا جاتا جن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اکبر کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اکبر رونے لگا اور کہنے لگا، اگر مجھے ایک اور موقع ملے تو میں پوری رات جاگ کر عبادت کروں گا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ فجر کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ نے اسے ایک اور موقع دے دیا ہے۔ وہ ترنت اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے شب قدر جیسی قیمتی رات کو سو کر گزار دیا، اب میں کبھی اس رات کو سو کر نہیں گزاروں گا۔ پوری رات اکبر نے عبادت کی، قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس نے اپنے پورے رمضان کی عبادت کو یاد کیا اور خود پر غور و فکر کیا۔ وہ اس بات کا عہد کر چکا تھا کہ اب وہ کبھی بھی شب قدر کو غافل ہو کر نہیں بتائے گا۔ دوستو، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں، لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھونے کا افسوس ہمیشہ رہتا ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر بے حساب رحمتیں برساتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کو جاگ کر عبادت کریں تاکہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار کر لے جن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش میں ہر رات اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے
تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، بے شک ہم نے اس شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ قرآن مجید کا نزول قریب 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ یہ مکہ اور مدینہ میں الگ الگ موقعوں پر نازل کیا گیا۔ پہلی بار یہ رمضان کے مہینے میں شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ القدر میں ملتا ہے۔ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں شامل ہوتی ہے، اسے تلاش کرو۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے، اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ تعالیٰ جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب۔ پیارے دوستو، اس مبارک رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے کہ اس میں رحمت اور خیر یعنی بھلائی ہی زمین پر اترتی ہے، اور نہ اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم از کم ایک بار پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب تو یہ دعا بارہا پڑھنی چاہیے، 29ویں شب کو بھی بالکل نہ چھوڑے۔ سیدنا شیخ شعیب حریفش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں رغبت نہ کی جائے؟ اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے؟ پیارے دوستو، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز حکایت بیان کی گئی ہے۔
اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے: بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں ان کو پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز ظاہر کرتے ہوئے فرمایا: مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی، یعنی وہ اتنے لمبے تھے کہ وہ زمین تک تھے۔ اسی سے ان کی بیوی نے انہیں باندھ دیا۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں گیسو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے۔ کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان چھاٹے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون یعنی یہ چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے خدائے رحمان اپنے محبوب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم پر کیسا عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لے تو 1000 مہینے سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لے۔ مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہا۔ ایک صحابہ کرام وہ تھے کہ جن کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی مگر افسوس ہم نا قدرے ہی رہے۔ ہر سال ملنے والی اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔